3 رجب شہادت امام علی الہادی علیہ السلام کے حوالے سے مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں جلوس عزاداری اور جنازہ نکالا گیا۔ یہ جنازہ مولا عباس علیہ السلام کے روضے کے سامنے لایا گیا۔ پھر یہ جنازہ بین الحرمین سے ہوتے ہوئے مولا حسین بادشاہ کے روضے کے سامنے لایا گیا۔ یہ سارے مناظر اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے، پرسہ دیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج عام دن نہیں ہے، آج 3 رجب ہے۔ کربلا کی فضائیں غمگین ہیں، کربلا کی فضاؤں میں درد ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا معلی میں شہادت امام علی الہادی امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے جلوس عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ عزاداری امام نقی علیہ السلام منائی جا رہی ہے۔ کما زنی، عزاداری، مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، ماتم داری کرتے ہوئے یہ عزادار سید الشہداء، عزادار امام علی نقی علیہ السلام اس وقت بین الحرمین کے قریب مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ مولا کے حرم میں عزاداری کرتے ہوئے پرسہ دیں گے اور پھر یہی مومنین بین الحرمین سے ہوتے ہوئے مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دیں گے۔ امام کی مظلومانہ شہادت کا پرسہ دیں گے، امام کی مظلومانہ قید کا پرسہ دیں گے۔ میں انشاءاللہ آپ مومنین کو شہادت امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے آج تفصیل سے آگاہ کروں گا کہ کیسے امام پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، کیسے امام کو ستایا گیا، کیسے امام کو قید تنہائی میں رکھا گیا امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جلوس مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو گیا۔ اس جلوس کے بعد جنازہ امام علی نقی علیہ السلام بھی نکالا جائے گا۔ کربلا معلی میں مومنین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کے حرم کی کیا حالت ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کا حرم سرخ رنگ کی لائٹیں ہیں۔ مولا کے حرم کی دیواروں سے بھی غم ظاہر ہو رہا ہے شہادت امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے، اور یہ عزادار ہیں جو کہ عزاداری کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی ہے جس کا ایک بازو ہے لیکن پھر بھی وہ عزاداری مظلوم امام نقی علیہ السلام کر رہا ہے۔ میں قربان جاؤں اے مومنین کرام، اے عزاداران سید الشہداء، اے عزاداران امام نقی علیہ السلام آپ پر۔ اور مولا کے حرم میں کالے رنگ کے بینر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لگا دیے گئے ہیں شہادت کے حوالے سے۔ آئیے آپ مومنین کو جنازہ دکھاتے ہیں، جنازہ جو کہ اس وقت بین الحرمین میں داخل ہو رہا ہے۔ آج کربلا کی گلیاں بھی خاموش ہیں، بین الحرمین کی ہوائیں رکی ہوئی ہیں۔ میں قربان جاؤں میرے مولا، گویا زمین خود سر جھکائے کھڑی ہو۔ یہ اس امام کا جنازہ ہے کہ جنہوں نے دشمنوں کے شہر میں رہ کر حق کی شمع جلائی، جن کی سانسیں بھی حکمرانوں کو خوف زدہ کرتی تھیں۔ میں قربان جاؤں میرے مولا، مولا کی شہادت کیوں ہوئی؟ مومنین کرام، امام نقی علیہ السلام وہ مظلوم امام ہیں کہ جنہوں نے 4 عباسی خلفاء کا دور دیکھا۔ جہاں ایک عباسی خلفاء کا ظلم برداشت کرنا مشکل ہے، وہاں پر 4 عباسی خلفاء کے ظلم کو برداشت کیا۔ متوکل عباسی، مستنصر اور معتز، اسی طرح ان ظالموں نے امام علی نقی علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ابھی یہ جنازہ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے روضہ اطہر میں داخل ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے امام نقی علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری؟ قید خانہ، نگرانی، جاسوسی اور ہر لمحہ موت کا خطرہ، یہ عناصر امام علی نقی علیہ السلام۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب امام مدینے میں تھے تو اس متوکل ملعون نے امام کو بار بار ستایا، امام کو بار بار دکھ اور تکالیف پہنچائی۔
کیسے یہ مختلف بہانوں سے روایت یہ بتاتی ہے مولا کے گھر پر بار بار چھاپے مارے گئے، مولا کو بار بار دربار بلایا گیا، مولا کو بار بار ستایا گیا، یہاں تک روایت نے بتایا کہ مولا کو اذیت دینے کے لیے یہ ملعون مولا کو ایسی محفلوں میں بلایا کرتا تھا، ایسی محفلوں میں مولا کو زبردستی بلایا کرتا تھا جہاں شراب نوشی، یہ ملعون بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے، وہاں پر یہ امام کو بلایا کرتا تھا۔ ان کے اس حد تک اس ظالم نے امام نقی علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا۔ اور پھر جب اس کی حکومت گئی، پھر مستنصر اور معتز کی حکومت آئی، معتز ملعون نے امام کو مدینہ سے سامرہ بلوایا، اور سامرہ کیا ہے؟ چھاونی تھی، چھاونی بھی فوجی، اور اس چھاونی میں امام کو قید تنہائی، قید مشقت میں رکھا۔ امام کو اگر آپ عراق آئے ہوئے ہیں نا اور آپ نے قید خانہ امام علی نقی علیہ السلام دیکھا ہوا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس مشکل کے ساتھ، کس گھٹن اور کس تنہائی اور کتنی تنگ تھی وہ قید خانہ کہ جس میں امام نقی علیہ السلام کو قید رکھا گیا۔ اور یہ قید کیوں رکھا گیا؟ یہ عباسی حکمران، اچھا امام کو قید کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے وجہ ہے۔ یہ جو عباسی خلفاء تھے نا، یہ انہوں نے دیکھا کہ حکمران ہم ہیں، بادشاہ ہم ہیں، حکومت ہمارے پاس ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت امام نقی علیہ السلام کی ہے۔ اس چیز سے یہ خوف زدہ تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت کا تختہ پلٹ دیا جائے۔ لیکن میں کہوں گا امام کو کیا ضرورت تھی حکومت کی، لیکن ان ملعونوں کے دلوں میں وہ خوف تھا، وہ ڈر تھا کہ امام کے یہ چاہنے والے کہیں امام ان کو حکم نہ دے دیں اور حکومت نہ چلی جائے، جس کی وجہ سے ان ظالموں نے امام کو قید تنہائی میں رکھا۔ میں قربان جاؤں میرے مولا، جنازہ اطہر کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ الوداع یا سیدی الوداع۔ آپ تمام مومنین بھی مولا کو الوداع کہیے۔ ابھی باب قبلہ کے سامنے مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے یہ جنازہ بلند کیا جائے گا اور لبیک یا عباس علیہ السلام کی صدا بلند ہوگی۔ آپ سب بھی یہ صدا ان مومنین کے ساتھ مل کر لگائیے گا، مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کو پرسا دیجیے گا۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی امام پر جس کا قید خانہ ایک کنواں تھا۔ وہ میں قربان جاؤں میرے مولا، زہر سے ہے چاک جگر ہادی کا ہمارے، اجداد کی سی شہادت ورثہ ہے نقی کا۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا، آپ کی عزتوں، عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ اے مولا آپ پر ہمارے لاکھوں درود و سلام، آپ پر ہماری جانیں قربان۔ امام علی نقی علیہ السلام نے شہادت کے آخری لمحات میں اپنے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کی جانب رخ کر کے فرمایا میرے بیٹے مہدی کو میرا سلام کہنا، اور کہنا مجھے تمہارے دیدار کی بے حد آرزو تھی، حسرت دیدار دل میں لے کر جا رہا ہوں۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بابا ہیں امام نقی بادشاہ۔ الوداع یا سیدی الوداع۔ امام نقی علیہ السلام کو ان ظالموں نے زہر دے کر شہید کیا۔ میں آپ سب کی جانب سے جنازہ امام نقی علیہ السلام کو مس کر رہا ہوں، جنازہ امام نقی علیہ السلام کو بوسہ دے رہا ہوں، جنازہ امام نقی علیہ السلام پر آپ تمام مومنین کی جانب سے پرسہ دے رہا ہوں۔ آپ سب اس پرسہ داری میں شریک ہیں۔ امام نقی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آخر کار ظالموں نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں، زہر دیا۔ ہاں امام نقی کو بھی زہر دیا گیا۔ وہ زہر کیسا تھا؟ روایت یہ بتاتی ہے اتنا سخت زہر تھا، اتنا قوی زہر تھا کہ زہر مولا کے جسم میں جیسے ہی اترا
زہر نے امام کے جگر کو پارا پارا کر دیا، زہر نے امام کے جگر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، مومنین کرام مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر امام کے منہ سے باہر آنے لگے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ رات جب زہر دیا گیا مولا کو کھانے میں، مولا نے چین سے نہیں گزاری، مولا نے پوری رات تڑپتے رہے، درد کی شدت میں رہے، کروٹیں بدلتے رہے۔ امام نقی علیہ السلام کو اس انداز میں زہر دیا گیا۔ ابھی یہ جنازہ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم سے نکل کر بین الحرمین میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ جنازہ بین الحرمین سے ہوتے ہوئے مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوگا، مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے بلند ہوگا۔ مومنین کرام، کربلائے معلیٰ سے آج رات خصوصی طور پر لائیو آؤں گا اور آپ تمام مومنین کو براہ راست پرسے میں شریک کروں گا، براہ راست عزاداری میں شریک کروں گا۔ آپ تمام مومنین اپنا پرسہ دیجئے گا، اپنے نام کے ساتھ دعا منگوائیے گا۔ تو میں قربان جاؤں، جب امام علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا نا، تو کیا تھا؟ خاندان والے پاس نہ تھے، اپنا علاقہ نہ تھا، پردیس تھا، فوجی چھاؤنی تھی جہاں پر امام کو ایک چھوٹے سے گھر میں قید کیا ہوا تھا۔ امام غیروں کے شہر میں تھے، اور یہ امام نقی علیہ السلام کی مظلومیت کی داستان ہے، اور انہی مظلوم امام کا جنازہ کربلا میں نکالا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا، اے کربلا، تو نے مولا حسین کا لاشا دیکھا تھا، آج مولا نقی کا غم بھی سنبھال۔ بین الحرمین میں چلتا ہوا یہ جنازہ یہ کہہ رہا ہے، اے مولا حسین بادشاہ، آپ بھی مظلوم تھے، آپ بھی پردیس، آپ پر بھی غربت کا وقت، آپ بھی مدینے سے دور، اور مولا نقی بادشاہ بھی مدینے سے دور، سامرہ کے شہر میں، امام نقی علیہ السلام۔ لیکن میں یہاں پہ کہوں گا، اے امام نقی بادشاہ، آپ کو کفن بھی دیا گیا، آپ کا جنازہ بھی پڑھایا گیا، آپ کو غسل بھی دیا گیا، لیکن یہ کربلا وہ کربلا ہے جہاں مولا حسین بادشاہ کو نہ غسل دیا گیا، نہ کفن دیا گیا۔ 3 دن تک مولا کا لاشا کربلا کی تپتی ریت، گرم ریت پر پڑا رہا۔ اور میں قربان جاؤں میرے مولا آپ کی عزتوں، عظمتوں اور رفعتوں پر۔ يشهد التاريخ ذهب المساء، يشهد التاريخ ذهب الولاء، شيع الهادي ولينا واجب وحق علينا، شيع الهادي ولينا واجب وحق علينا، راية ربت من مدينة كربلاء۔ ہو گئے رخصت جہاں سے مومن و مولا نقی، آج پھر سادات کے گھر ہے صف ماتم بچھی، کٹ گئی روتے جوانی سامرہ کی قید میں، یاد کر کے اسیری سید سجاد کی، سر میں ہے خاک یتیمی کرتے ہیں ماتم حسن، زہر سے بابا کی زندہ میں شہادت ہو گئی، گلشن آل نبی پر ہے اداسی چھا گئی، آ گیا زد میں خیراں کی ہے گلے باغ نکی، پی لیا جام شہادت اے میرے 10ویں امام، بخش دی اسلام کو یوں آپ نے ہے زندگی۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا آپ کی عزتوں، عظمتوں، رفعتوں پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ اے ہمارے مولا و آقا، آج آپ کی شہادت کے حوالے سے کربلا معلیٰ میں موجود ہیں۔ مومنین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کالے رنگ کے بینر ابھی لگائے جا رہے ہیں کربلا معلیٰ میں، شہادت امام نقی علیہ السلام کی مناسبت کے حوالے سے،
کربلائے معلیٰ میں غم کی فضا ہے، کربلائے معلیٰ میں درد کی فضا ہے، کربلائے معلیٰ میں ہر جانب مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے روضہ ہائے مقدس سے امام علی الہادی علیہ السلام کا غم واضح ہے۔ میں قربان جاؤں میرے مولا، ہم تمام مومنین کرام آپ کے اس غم میں شریک ہیں۔ مومنین کرام مولا امام حسین علیہ السلام کی جانب جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنازہ اس وقت مولا حسین بادشاہ کے حرم میں داخل ہو چکا ہے۔ مومنین کرام پرسہ دیجئے، مومنین کرام گریہ ازاری ماتم داری نوحہ خانی میں شریک ہو جائیے۔ مومنین کرام مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر کے بالکل سامنے یہ جنازہ جانے والا ہے۔ آپ تمام مومنین کھڑے ہو جائیے اور ان مومنین کے ساتھ مل کر اس پرسہ داری میں، اس عزاداری میں شریک ہو جائیے۔ میں قربان جاؤں میرے مولا، آپ کی عزتوں عظمتوں پر الوداع یا سیدی، الوداع، الوداع کی صدائیں بلند کرتے رہیں، الوداع یا سیدی، الوداع۔ اے ہمارے مولا و آقا، آپ کی شہادت کا بڑا ارمان ہے۔ اے امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کی یتیمی کا بڑا ارمان ہے۔ سب صدا بلند کریں گے۔ ابھی یہ جنازہ یہاں پر ایک ماتمی دستہ کھڑا ہوا ہے جو کہ ماتم کر رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے۔ یہ جنازہ وہاں جائے گا اور جیسے ہی یہ وہاں پہنچے گا ایک کوہرام برپا ہوگا۔ ہر شخص اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہوا مولا نقی بادشاہ کے جنازے کا استقبال کرے گا۔ مومنین کرام کربلائے معلیٰ میں یقین کیجئے غم اور کوہرام برپا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر شخص مولا کے جنازے کی جانب اپنے ہاتھوں کو مس کرنے کے لیے، مولا کے غم میں شریک ہونے کے لیے۔ ابھی میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ مومنین اس غم میں شریک ہو جائیے۔ اس نوحہ خان کے نوحے کے ساتھ آپ بھی نوحہ پڑھیے اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو پرسہ دیجیے۔ فقدك ما طفت ناري والي والدمع جاري انت حجة الباري والنبي صبح محرم وويل على المسموم بس حسين ما حد غسينا وشاله بس حسين ما حد غسينا وشاله بس حسين. شوف خدام الحسين شالين نحش العادي بس بكربلاء سوا وهو يسويها ويا حسين العمامة، يا حسين العمامة هو يسويها.